بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امامہ قال قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الآخر. یہ جوف اللیل بھی پڑھا گیا اور جوف اللیل بھی پڑھا گیا ہے، یعنی دونوں اعراب دیا جا سکتا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول، ایو دعائی اسمعو، کون سی دعا اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبولیت کے زیادہ قریب ہے؟ اسمعو زیادہ قابل سماعت ہے، نہیں قبولیت کے زیادہ قریب ہے. قال جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصہ کے جوف میں. کیا مطلب ہوا کہ رات کو دو حصوں میں تقسیم کیجیے، تو آدھی رات تک پہلا حصہ اور آدھی رات کے بعد دوسرا حصہ. تو آدھی رات کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس کے وسط میں جو ٹائم آتا ہے، آدھی رات کے بقیہ آدھی رات بعد والی آدھی رات کے بیچ میں جو وقت آتا ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ جوف اللیل الآخر، آخری رات کا جوف یعنی بیچ میں، وہ وقت ایسی ہے جو دعا اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبولیت کے بہت قریب ہوتا ہے. اور وہ دبر الصلوات المکتوبات، اور فرض نمازوں کے بعد، فرض نمازوں سے فارغ ہوتے ہی دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوتی ہے. رواہ ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا. وان عقبۃ بن عامر قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات فی دبور کل صلاۃ. حضرت عقبہ ابن عامر سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات کی قرأت کروں، معوذات کی تلاوت کروں. معوذات قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں معوذات، اور بعض رات قل یا ایھا الکافرون کو بھی معوذات، یعنی گویا کہ قل یا ایھا الکافرون سے لے کر کے آخر تک چاروں صورتیں یہ ان کی تلاوت کریں. رواہ احمد و ابو داؤد، اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے اور نسائی اور بیہقی نے روایت کیا. بیہقی نے روایت کیا دعوات کبیر میں. مگر ایک بات یاد رکھیے، جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، جیسے کہ عشاء کی نماز کے بعد سنت ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد سنت ہے، اور ظہر کی نماز، ان تین نمازوں کے بعد سنت پڑھی جاتی ہے. تو یہ جو دعائیں وغیرہ ہیں، یہ فرض نماز کے بعد جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، وہ سنت متصل ہے فرض سے، لہذا ان میں مختصر دعا چاہیے. اس سے پہلے کے سبق میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہم انت السلام و منک السلام وغیرہ جو دعا پڑھتے ہیں وہ مختصر دعا کے بعد سنت شروع کر دیں. اور باقی اور جو ان احادیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ معوذات بھی پڑھیں، تو یا تو ان نمازوں کے بعد جن کے بعد دعا، جن کے بعد سنت نہیں ہے، یا پھر سنت سے فارغ ہونے کے بعد معوذات پڑھیں. اس لیے امام حضرات کو بھی چاہیے کہ جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں بہت لمبی دعا نہ کریں. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن اقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس احب الی من ان اعتق اربعة من ولد اسماعیل. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس قوم کے ساتھ بیٹھوں
جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، کب تک؟ جب تک کہ سورج طلوع نہ کر جائے. یعنی فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں جب تک سورج طلوع نہ ہو. تو ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ جانا میرے نزدیک اس بات سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے کہ میں اولاد اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کر دوں. اولاد اسماعیل میں سے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اس لیے خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ اولاد اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد میں بیٹھا رہوں اور ذکر میں مشغول رہوں طلوع آفتاب تک. وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ. اور ضرور یہ کہ میں بیٹھوں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں عصر کی نماز کے بعد. کب تک؟ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً، تو میرے نزدیک پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں 4 غلاموں کو آزاد کروں. روا ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہو کاجری حجۃ وعمرۃ. اللہ اکبر. 19 روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، جماعت میں پڑھے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے. کب تک؟ حتی تطلع الشمس، جب تک کہ سورج طلوع نہ کر جائے. پھر طلوع آفتاب کے بعد ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز ادا کریں. تو طلوع شمس کے فوراً بعد ادا نہیں کرنا، بلکہ طلوع شمس کے بعد تقریباً 20 منٹ گزر جانے کے بعد جب سورج کا رنگ متغیر ہو جائے تو 2 رکعت نماز ادا کرے. تو اگر ایسا کرے کانت لہو، تو اس کے لیے اجر ہوگا حج اور عمرہ کے اجر کی طرح، حج اور عمرہ کے اجر کی طرح. قال، راوی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامتن تامتن تامتن. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو ایسا کرے اس کے لیے حج اور عمرہ کی اجر کی طرح ہے. یعنی حج اور عمرہ جو تامہ ہو تامہ ہو تامہ، 3 بار تاکید کر کے فرمایا کہ حج تام عمرہ تام، حج تام عمرہ تام، حج تام عمرہ تام، 3 بار فرمایا کہ حج تام عمرہ تام کے اجر کے مثل اس کے لیے اجر ہے. رواہ ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا. عن الازرق ابن قیس قال صلی بنا امام لنا یکنا ابا رمثا. یہ یکنا اور یکنا دونوں ہی پڑھا گیا ہے. تو ازرق ابن قیس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ صلی بنا امام لنا، ہمیں نماز پڑھائی ہمارے امام نے جن کی کنیت ابو رمثا تھی. انہوں نے نماز پڑھائی اور ان کا کنیت کہتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی کے نام کے ساتھ اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے نا. جیسے کہ کسی کا نام ہے اور بھی، اور بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو ابو عبداللہ ہے نا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا نام قاسم تھا تو ان کے نام سے ابو القاسم. حضرت فاروق اعظم کو ابو حفص کہا جاتا ہے، ان کی صاحبزادی حفصہ. تو ایسے نام کو جو ان کی اولاد کے نام سے نام رکھ دیا جاتا ہے اس کو کنیت کہتے ہیں. تو ان کی کنیت ابو رمثا تھی. قال صلیت هذه الصلاۃ،
میں نے یہ نماز پڑھی، او مثل هذه الصلاۃ مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے ان کو یہ ہو گیا کہ میں نے یہ نماز پڑھی یا اسی کے مثل نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو جس نماز کے بارے میں ذکر کریں کہ یہ نماز یا اس کے مثل کوئی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو راوی کہتے ہیں وہ کان ابو بکرین و عمر رضی اللہ عنہما یقومان فی الصف المقدم عن یمینہ، اس حال میں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما صف اول میں ان کی داہنے جانب کھڑے تھے۔ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ، اور ایک آدمی حاضر ہوا پہلی تکبیر میں، نماز کی پہلی تکبیر میں۔ فَصَلَّى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ ثم سلم عن یمینہ وعن یسارہ، یہاں تک کہ انہوں نے داہنی جانب سلام پھیرا اور بائیں جانب سلام پھیرا، حتی رأینا بیاض خدیہ، اس طرح سلام پھیرا اور ایسا چہرہ موڑا کہ ان کے رخسار مبارک کی سفیدی کو ہم نے دیکھ لیا۔ ثم انفتل کانفتال ابی رمثا، تو حضرت ابو رمثا ہی کہہ رہے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متوجہ ہوئے، جس طرح کہ ابو رمثا متوجہ ہے، خود ابو رمثا نے متوجہ ہو کر کے دکھایا کہ جس طرح ابو رمثا متوجہ ہے ویسے ہی متوجہ ہوئے، یعنی نفس و خود اپنے کو مراد لیا۔ فقام الرجل الذي ادرک معه التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، تو وہ آدمی جن نے نماز کی تکبیر اولا پا لی تھی، یشفع، وہ سلام پھیرتے ہی وہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے، یعنی سلام پھیرتے ہی فوراً نماز پڑھنے کے لیے۔ فوثب الیہ عمر، وثب کے معنی چھلانگ لگانا، یہاں تیزی سے جانے کو وثب سے تعبیر کیا کہ حضرت عمر تیزی سے بڑھے اس کی طرف۔ فاخذ بمنکبیہ، اس کے دونوں کندھوں کو پکڑا، فہزہ، شدت سے ہلایا، ثم قال اجلس، بیٹھ جا، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل، اس لیے کہ اہل کتاب، کتابی یعنی یہودی و نصرانی، ہلاک نہیں ہوئے مگر اس لیے کہ انہوں نے اپنی نماز کے درمیان فصل نہیں رکھا، لہذا فرض پڑھ لیا ہے تو اب تھوڑا سا فصل رکھ کے اس کے بعد تم دوسری نماز شروع کرو، کہ نماز فرض پڑھتے ہی فوراً تم کھڑے ہو گئے دوسری نماز کے لیے، اس سے منع کیا۔ تو یہود کتاب، اہل کتاب ہلاک نہیں ہوئے مگر اس لیے کہ ان کی نمازوں کے درمیان فصل نہیں تھا۔ فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نگاہ مبارک اٹھائی، فقال، تو فرمایا، اصاب اللہ بک یا ابن خطاب، اے ابن خطاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں درستی تک پہنچا دیا۔ تو حضرت فاروق اعظم کی بعض رائے ایسی ہوتی تھی کہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی نازل ہو جاتی، اس لیے ان کے خطبہ میں بھی پڑھنے الموافق رائے بالوحی والکتاب، کہ ان کی رائے جو ہے وحی اور کتاب کے موافق ہو جایا کرتی۔ روا ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ اور حضرت فاروق اعظم احکام شریعہ کے معاملے میں بڑے متسلط اور بہت ہی سخت تھے۔ جبھی تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام سے کے درمیان سے اٹھے اور تشریف لے گئے، ایک شخص کے باغ میں چلے گئے، اور جب واپسی میں دیر ہو گئی تو صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ کہیں موذی کوئی ایذا نہ پہنچا دے، تو یہاں سے تلاش کے لیے لوگ نکلے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہیں۔ بات ہو تو نبی کریم کو پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو کیا رسول اللہ ہمیں تشویش ہوئی کہ آپ اتنی دیر سے آئے نہیں، تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نالے مبارک عطا کیا ان کو، اور کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے جنت میں داخل ہوگا۔ تو ادھر سے ابو ہریرہ لوٹ رہے ہیں، ادھر سے فاروق اعظم جا رہے ہیں، ملاقات ہو گئی، پوچھا کہ ابو ہریرہ نالین کیا ہیں؟ تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اور یہ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے ان کے سینے پہ اتنے زور سے گھونسا مارا کہ وہ نیچے گر پڑے سرین کے بل، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی شکایت پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم سے پوچھا کیا بات؟ یا رسول اللہ اگر یہ حدیث عام کر دی جائے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، نماز وغیرہ جو سب پڑھتے ہیں، سب زکوٰۃ وغیرہ سب ختم کر دیں گے، وہ کہتے ہیں جنت کے حقدار ہو گئے لا الہ پڑھنے کے بعد۔ تو حضرت فاروق اعظم احکام شریعہ پر عمل کے معاملے میں اتنے سخت تھے، یہ نہیں کہ اتنا جذبات پر وہ ہو گیا کہ ان کو گھونسا ہی مار دیا، ہے نا، اللہ اکبر۔ اور اسی وجہ سے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں خلافت کے لیے حضرت فاروق اعظم کو نامزد کر دیا تھا، ذرا غور کیجئے اسلام کے تعلق سے ان حضرات کا اخلاص کتنا تھا۔ صدیق اکبر کی اپنی اولاد موجود تھی، اپنے بیٹے کو خلیفہ کے لیے خلافت کے لیے نامزد نہیں کیا، حضرت فاروق اعظم کو مقرر کیا کہ خلیفہ یہ ہوں گے، اللہ اکبر۔ اور حضرت فاروق اعظم کی بھی اولاد موجود تھی، مگر اپنی اولاد کو خلافت کے لیے نامزد نہیں کیا۔ انہوں نے 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی کی تشکیل دے دی کہ یہ 6 لوگ مل کر کے خلیفہ بنائیں گے، ہے نا۔ وہیں سے جمہوریت کا آغاز ہوا، اس سے پہلے جمہوریت نہیں تھی، ہے نا۔ جمہوریت کی خشت اول اگر رکھی ہے تو حضرت فاروق اعظم نے رکھی ہے نا۔ تو اس کے بعد جو ہے یعنی حضرت صدیق اکبر نے جب خلافت کے لیے نامزد کیا، لوگ پریشان کیا، اللہ اتنے سخت مزاج آدمی کو ہمارے اوپر خلیفہ مطلب کہ پتہ نہیں کس کا کیا حشر کریں گے، ہے نا۔ تو صدیق اکبر سے جا کے کہا کہ آپ خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے، کیسے کو خلیفہ بنا رہے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی جواب دوں گا کہ میں نے خیر الناس کو خلیفہ مقرر کیا، اللہ۔ اس کے بعد جب پہلا خطبہ دیا حضرت فاروق اعظم نے خلیفہ ہونے کے بعد، تو خلیفہ ہونے کے بعد ہی لوگوں نے اپنے گھر کے باہر دالان میں، گھر کے دروازے کے پاس دالان میں بیٹھنا ترک کر دیا، دہشت کے مارے کہ پتہ نہیں کس کے اوپر نظر پڑے اور کس کے بارے میں کیا حکم کر دیں۔ یہ حال تھا خوف کا ان کے سے۔ اور پہلا خطبہ دیا تو اس کے بعد انہوں نے، خطبے میں بہت تفصیل ہے، بس اجمالاً بیان کر دوں، خطبہ میں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ تھے، تو ہماری مزاج کی سختی کو، شدت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دبا دیا کرتی۔ پھر حضرت ہمارے درمیان سے سرکار نے پردہ فرمایا تو ہم سے راضی تھے، میں بھی ان سے راضی۔ پھر صدیق اکبر کا زمانہ آیا، ان کی نرمی بھی ہماری سختی کو دبا دیا کرتی تھی، اور وہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ بھی مجھ سے راضی تھے، میں بھی ان سے راضی، اور اب وہ سختی ہماری دوگنی ہو گئی ہے۔ تو لوگوں نے اپنی گردنیں نیچے جھکا لی، اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا حکم ہوگا۔ تو اس کے بعد کہا کہ جو شریعت پر عمل کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی اطاعت کرے گا، اس کے لیے میں نرم دل ہوں۔ تو کچھ امید آئے کہ نہیں، کچھ ہے گنجائش ہم لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد کہا کہ جو احکام سے عدول کرے گا میں اس کو پکڑوں گا، وہ ایک رخسار زمین پر رکھوں گا اور دوسرے رخسار پر قدم رکھوں گا اور اس پر یہ تلوار چلاؤں گا، اللہ۔ یہ حضرت فاروق اعظم۔ جہاں یہ بات ہے اسلام کے تعلق سے ان کا تسلب اور اخلاص۔ ایک دن صاحب اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھ کر کے انہوں نے لوگوں کی اسلام کے تعلق سے ان کے دل میں کہاں تک مطلب کہ جذبہ اور حوصلہ ہے امتحان لینا چاہا۔ پوچھا کہ اگر عمر راہ راست سے ہٹ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک صحابی نے فوراً میان سے تلوار نکال لی کہ ہم یہ کریں گے، یعنی ہم عمر سے بھی جنگ کریں گے، قتل کر دیں گے اسے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ، اسلام اب عمر پر منحصر نہیں رہا، کہ اگر عمر بھی اگر نہ ہو تو اسلام کی حفاظت کرنے والے
یہ جامع حضرات موجود ہیں، ہے نا. اور حضرت فاروق اعظم اس بات کے قائل تھے کہ لوگ کسی شخصیت پر اسلام کو منحصر نہ جانیں. حضرت خالد بن ولید کے بارے میں معلوم ہوا کہ فن سپہ گری میں بہت مشہور ہے، بہت ماہر ہیں، اور جتنی فتح ہو رہی ہیں وہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خالد بن ولید کے بعد لوگ اپنا ہمت و حوصلہ چھوڑ دیں کہ صاحب جو تو انہی کی وجہ سے جنگ فتح ہو رہی تھی، اب وہ نہیں رہے تو ہم کیسے لڑیں گے. تو حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا، ہے نا. اور جنگ میں تھے حضرت خالد بن ولید، اس وقت جنگ میں تھے، سپہ سالار تھے، اور ان کو پروانہ بھیج دیا کہ تمہیں سپہ سالاری سے معزول کیا جاتا ہے، اور اپنا امامہ عبیدہ ابن جراح کے سر باندھ دو، ان کو اپنا سپہ سالار بناؤ، ان کے کمان میں تم خود آ جائے. اللہ اکبر. ایک کمانڈر ان چیف کو جب ان کو معزول کر کے سپاہی بنا دیا جائے تو ان کے دل میں کتنا ہوگا. وہ سمجھے گا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم کو معزول کیا گیا، دیکھیں جنگ کیسی ہو رہی ہے، وہ قصدن شکست کروا دے گا. لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے لڑے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں. تو حضرت عبیدہ ابن جراح کو بنا دیا سپہ سالار. پھر بھی حضرت خالد بن ولید مشورہ دیتے کہ ایسے ادھر لگائیے، ادھر فوج لگائیے، ایسے، ہے نا. یہ ان حضرات کا اخلاص جس کی وجہ سے آج ہم لوگ مسلمان ہیں. ان حضرات کے اخلاص کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں درستی تک پہنچا دیا. ابن خطاب رواہ ابو داؤد. وان زید ابن ثابت قال امرنا ان نسبح فی دبر کل صلاۃ. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تسبیح بیان کریں ہر نماز کے بعد 33 بار، وَنَحْمَدَ 33 اور اللہ کی حمد بجا لائیں 33 بار، وَنُكَبِّرَ 34 اور اللہ کی تکبیر بجا لائیں 34 بار. یہ تسبیح فاطمی کہلاتی ہے. سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار. وَأُوتِيَ رَجُلٌ فِي الْمَنَامِ من الانصار. تو ایک آدمی کو انصار میں سے خواب آ گیا. فقیل لہ، ان سے کہا گیا، یعنی ایک آدمی کو خواب میں لایا گیا ان کے پاس. فقیل لہ، ان سے کہا گیا، امرکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تسبحوا فی دبر کل صلاۃ کذا و کذا. کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ہر نماز کے بعد تسبیحیں کہو ایسے ایسے، وہ جیسے بتایا. قال الانصاری فی منامہ، تو اس انصاری نے اپنے خواب ہی میں کہا ہاں. قال فجعلوها 25، پھر کہا کہ اس کو تم 25 کر لو. 25 25. وجعلوا فیہا تحلیل، اور اس میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ بھی شامل کر لو. فلما اصبح غدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فاخبرہ، اور اپنے خواب کے بارے میں بتایا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعلوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو. اس حدیث کو امام احمد نے اور نسائی دارمی نے روایت کیا ہے. وعن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اعواد هذا المنبر یقول. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، کہاں علی اعواد هذا المنبر، ممبر شریف پہلے لکڑی کا تھا، تو کہا کہ اس ممبر کی لکڑیوں کے اوپر یقول، وہ فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف کے اوپر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے، من قرأ آیت الکرسی فی دبری کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کو جنت میں جانے سے
روکے گا نہیں مگر موت، یعنی موت تک کا جو وقت ہے وہی صرف جنت میں جانے سے روکے گا۔ اللہ، اس کی تشریح میں بہت اقوال آئے ہیں۔ الا الموت کا مطلب، چونکہ موت کا استثناء کیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے نہیں روکتا مگر موت، تو بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ موت روک دیتی ہے جنت میں داخل ہونے سے۔ تو بعض رات نے اس کی کہا کہ موت شقاوت پر اگر ہو تو وہ موت جنت میں داخل ہونے سے روکے گی، اور بعض رات نے کہا کہ جنت میں داخل ہونے سے روکنے کا مطلب یہ ہوا کہ موت تک کا جو وقت ہے وہ جنت میں داخل ہونے سے مانے ہے، اس کے بعد پھر جنت کے لیے اس کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ وَمَنْ قَرَأَهَا حِينَ يَأْخُذَ مَضْجَعَهُ، اور جو پڑھے اس کو اس وقت جب کہ اپنی خوابگاہ میں جائے، اپنی آرام گاہ میں سونے کے لیے جائے، آمنہ اللہ علی دارہ و دار جارہ و اہل دویرات حولہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بے خوف کر دیتا ہے ان چیزوں سے جو اس کے گھر میں ہے، جو اس کے پڑوسی کے گھر میں ہے اور اس کے آس پاس کے گھر والوں میں، جو بھی چیزیں ہیں ان سب سے اللہ تبارک و تعالی اسے بے خوف کر دیتا ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اس حدیث کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کی اسناد ضعیف ہے، مگر باب فضائل میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہے۔ ٹائم ہو گیا صحیح، بہت لمبی حدیث آ رہی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔